فلسطین کے صحرا میں رات کی تاریکی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ ویسے یہ صحرا بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ دن کے وقت جتنا خطرناک ہوتے ہیں، رات کے وقت ان کے آسمان کا نظارہ اتنا ہی خوبصورت اور پیارا ہو جاتا ہے۔ اور شاید اس رات بھی فلسطین کے خوبصورت سے آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، تو نیچے فلسطین کے صحرا کے بیچوں بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے خیمے میں سو رہے تھے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور پھر فادر آف انبیاء حضرت ابراہیم نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو اگر آج کا انسان ایسا خواب دیکھتا تو کیا کہتا؟ شاید آج کچھ زیادہ پی لی ہے اس لیے چڑھ گئی۔ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس وقت روئے زمین پر حضرت اسماعیل سے زیادہ عزیز انہیں کوئی نہیں۔ اس خواب کے بعد اس رات حضرت ابراہیم چین کی نیند سو سکے تھے، یا پھر اس خواب کے بعد ان کی نیند اڑ گئی تھی، یہ تو معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک بات معلوم ہے، وہ یہ کہ صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور بیٹے کی اس قربانی کے بارے میں وہ اپنی عزیز بیوی حضرت ہاجرہ کو بھی نہیں بتاتے ہیں، تاکہ اللہ کے راستے میں قربان کی جانے والی کسی چیز میں دکھاوا شامل نہ ہو جائے۔ میرے اس جملے کو اس پوری ویڈیو میں یاد رکھنا۔ پر آج کا انسان کیا کرتا ہے؟ جو قربانی نہیں کر سکے انہیں تو فی الحال سائیڈ میں کر دیں، پہلے ان کی بات کرتے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں۔ اور خاص کر محلے کا وڈیرا صاحب کیا کرتا ہے؟ وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا جانور لاتا ہے تاکہ محلے میں اس کی دھاک بیٹھ جائے، لوگ اس کی جے جے کار کریں، محلے میں اس کی واہ واہ ہو، اور اس قربانی کے جانور کی وجہ سے اس کا سٹیٹس، اس کی امیج بہتر ہو۔ وہ قربانی سے زیادہ اپنی شہرت کی فکر کرتا ہے۔ پھر سوشل میڈیا پر تصویریں، ویڈیوز اور لمبی لمبی پوسٹیں بھی لگائی جاتی ہیں تاکہ ہر شخص دیکھے کہ ہم نے کتنی بڑی قربانی کی ہے۔ یہ تو حال ہو گیا محلے کے نواب صاحب کا۔ اب ایک مڈل کلاس طبقے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ طبقہ کروڑوں روپے کا جانور تو افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن ہزاروں روپے کا بکرا لینے میں اسے بھی شرم آتی ہے۔ میرا فلاں دوست 30 لاکھ کا بیل لے رہا ہے، میں کس طرح 30-40 ہزار کا بکرا لے لوں؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ اس کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی؟ یعنی اس طبقے کو بھی ثواب سے زیادہ اپنے نام کی پڑی ہوتی ہے، لیکن اس طبقے کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا بڑا جانور لینے کے پیسے ہی نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنے پورے سال بھر کی سیونگ ملاتا ہے، لیکن پھر بھی پیسے کم پڑ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ دوستوں سے ادھار بھی لے لیتا ہے اور ایک بڑا جانور خریدتا ہے۔ اب سیونگ اور ادھار کے پیسے سے ایک بڑا جانور تو خرید لیا، لیکن اگر شو آف ہی نہ کیا تو اس کا فائدہ کیا؟ کتنی دیر سے میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس کو باہر لے کے جاؤ، چکر لگواؤ، آخر لوگوں کو پتا چلے کہ غزالہ نے پورے 4 لاکھ کا قربانی کا جانور لیا ہے۔ آخر محلے والوں کو بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی اتنا بڑا جانور ہے، اور شو آف کرنے کے لیے جانتے ہو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ قربانی کے جانور کو محلے کی سڑکوں پر دوڑاتے ہیں اور خود موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اس کے پیچھے ہاں ہو کے نعرے لگاتے ہیں۔ جانور ہارن اور ڈر کی وجہ سے اور تیز بھاگتا ہے، اور ایسے لوگ اس کے ڈر کے مزے لیتے ہیں۔ اب اس سے بھی تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ ظاہر قربانی سے کوئی 10 دن پہلے ہم نے جانور بھی خرید لیا، اور ان 10 دنوں میں ہم نے اچھے سے پورے محلے میں اپنے جانور کو شو آف بھی کر دیا۔ اب مین پوائنٹ پر آتے ہیں۔ قربانی کا دینا جاتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو تو اچھے سے جانور گرانا بھی نہیں آتا، باندھنا بھی نہیں آتا، اس لیے وہ قربانی کے جانور پر گولیاں چلا دیتے ہیں۔ ان گولیوں سے زخمی ہونے کے بعد جب جانور گرتا ہے تو پھر ایسے بندے کے ہاتھ میں چھری تھماتے ہیں جسے چھری چلانا بھی نہیں آتا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ پاکستان میں آئے دن آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، لیکن خیر جیسے تیسے کر کے جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ جہاں اس جانور کے گوشت کے کئی حصے کر کے غریبوں میں بانٹنے کا حکم ہے، وہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا گوشت فریزر اور فریج میں سجاتے ہیں، بس ہو گئی اپنی قربانی۔ بلکہ ابھی تو ٹھہریں آپ کو اور آئینہ دکھاتا ہوں۔ جہاں صفائی کے بارے میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ عید قرباں کے موقع پر جہاں آیا جی چاہا جانور گرایا اور ذبح کر دیا۔ جانور کی اوجڑی اور کھال کسی بھی چوراہے پر سڑک پر پھینک دیتے ہیں۔ عید قرباں تو چلی جاتی ہے، لیکن ان اوجڑیوں اور کھالوں کی بدبو دنوں نہیں بلکہ ہفتوں تک رہتی ہے۔ ان راستوں سے گزرنے والے لوگ اس بدبو سے پریشان رہتے ہیں، لیکن کیا کریں وہ بھی پیچھے اسی سرکل کے، اسی ماحول کے کہیں نہ کہیں حصہ ہی ہوتے ہیں۔ ہر پاکستانی اسی سرکل میں گھومتا رہتا ہے، اور کوئی اس سرکل سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ عید قرباں کے موقع پر منڈیوں کا حال، بڑے بڑے بزنس مین عید قرباں کے دن میں بیوپاری کیوں بن جاتے ہیں، اور یہ بیوپاری کس طرح چونا لگاتے ہیں، اور کس طرح عید قرباں کے دنوں میں بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے، اور بہتر سہولیات نہ ہونے کے باعث پاکستانی لیدر انڈسٹری ہر سال کتنے بلین کے خسارے میں جاتی ہے۔
اس سب پر ایک الگ سی ڈاکومنٹری بلکہ سیریز بن سکتی ہے، لیکن آج یہ ہمارا ٹاپک نہیں، اس لیے پوری ڈیٹیل پھر کبھی۔ یہ وقت ہے کہ ہم خود سے سوال کریں، کیا ہماری قربانی واقعی اللہ کے لیے ہے؟ اگر قربانی ہمیں عاجزی، سخاوت اور انسانیت کا درس نہیں دے رہی تو شاید ہمیں اپنی نیت اور رویے پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عید قربان صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی انا، غرور اور دکھاوے کو قربان کرنے کا پیغام بھی ہے۔